الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، قرآن کریم کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 24ویں پارے کا خلاصہ بتایا جائے گا۔ اس پارے میں رب کریم نے اس آیت کے ذریعے سے اعلان کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کی سب سے ارجا آیت، امید دلانے والی آیت یہ آیت ہے۔ اس کے آخر میں جنتی اور جہنمیوں کی حسرت بتائی گئی کہ کس طرح جنتی حسرت کریں گے ہم نے اور نیکیاں کیوں نہ کی، اور فرشتے انہیں سلام کہیں گے، ان کا استقبال کریں گے، پروٹوکول کریں گے، اعزاز و اکرام کریں گے، اور جہنمی واویلا اور حسرت کریں گے۔ سورہ حامیم سجدہ ہے، جسے سورہ مومن کہا جاتا ہے، 85 آیات 9 رکوع پر مشتمل ہے۔ رب کریم نے اپنی 4 بڑی صفات کو بیان کیا: غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت پکڑ والا، ذی الطول، اور بہت زیادہ جود و سخا والے۔ لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کی معذرت ان کو نفع نہیں دے گی بلکہ ان پہ لعنت برسے گی، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ آیات قرآنی میں جدل کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں، کہاں گمراہی کی وادیوں میں گرے جا رہے ہیں۔ حامیم سجدہ 54 آیات 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ حوامیم سبعہ وہ صورت ہے جس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے: سورہ مومن، سورہ سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف اور سورہ دخان۔ اس میں قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ ان کا دعویٰ کیا تھا: من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ پاورفل۔ انجام کیا ہوا؟ 7 راتیں 8 دن کے ہواؤں نے انہیں بوسا بنا دیا۔ قوم سمود جنہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، فاستحبوا العمی علی الہدی، ان کا انجام بھی انتہائی عبرتناک تھا۔ اسی پارے کے آخر میں استقامت کے فضائل بتائے گئے کہ جو ایمان لانے کے بعد اس پہ مستقیم ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں خوشخبریاں لے کر۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ایک بڑا عجیب جملہ، اس میں تفضیل احسن، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے، اور ساتھ یہ کہے میں تو عام مسلمان ہوں، کوئی اس پہ فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی اترانا نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔